نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں شرماتا، کس بات سے؟ ان یضرب مثلا، کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، کسی بھی مثال کے بیان کرنے سے وہ نہیں شرماتا۔ بعودۃ، خواہ مچھر جتنی چھوٹی چیز ہی کی کیوں نہ ہو، فما فوقہا، یا اس چیز کی جو مچھر سے اوپر ہے، یعنی مچھر سے بھی چھوٹی چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کو تو ماننے میں کوئی مشکل نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے سب کچھ مان لیا جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ مثالیں سن کر ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ فوراً جان لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ سچ ہے، بالکل حق ہے، درست ہے، کیونکہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے کفر کیا، اللہ کو ہی نہیں مانتے، رسول کو ہی نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، تو ایسے قرآن پڑھنے والے لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں یا پھر قرآن کی کوئی مثال سنتے ہیں تو وہ ان مثالوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو ان کے دل میں فضول خیال آتے ہیں، شک و شبہات آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال سے بیان کرنے کا کیا مطلب ہے، اس مثال کی کیا ضرورت ہے، کیا فائدہ ہے؟ وہ پھر حجت بازی کرتے ہیں، یعنی بے وجہ بحث کرتے ہیں، ضد پر اتر آتے ہیں۔ یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا، وہ پھر گمراہ کر دیتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ بِہ سے مراد اس کتاب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس دین کے ساتھ یا اس مثال کے ساتھ جس کی طرف اشارہ ہے۔ کثیرًا، بہت سے لوگوں کو، وَیَہْدِی بِہ کثیرًا، اور اسی کے ساتھ بہت کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ اچھا، تو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو رہی ہے کہ وہ گمراہ کرتے ہیں، تو پھر لوگوں کا کیا قصور ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ نہیں، سب کو گمراہ نہیں کرتا۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، وہ اس کے ساتھ فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے، جو سرکش لوگ ہوتے ہیں، جو حدود توڑتے ہیں، اللہ کی بات ماننا ہی نہیں چاہتے، جو عمل ہی نہیں کرنا چاہتے، جو گمراہی میں رہنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ الصف میں آتا ہے کہ پھر جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، یعنی انہوں نے خود سیدھا راستہ چھوڑنا چوز کیا، حق سے جان بوجھ کر ہٹ گئے، اس کے بعد سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ہدایت سے محروم کر دیے۔ جیسے پچھلی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ کوئی شک ہے تو اس جیسی کوئی سورہ بنا لاؤ۔ صورت تو کوئی نہ بنا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بعض باتوں پر اعتراض کرنے لگے۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ قرآن پاک میں مثالیں کیوں بیان ہوتی ہیں، اور خاص طور پر منافقوں کا حال کھولنے کے لیے جو مثالیں بیان ہوئی تھی، تو ظاہر ہے ان کو اپنے خلاف لگی نا، ان کو اچھی کہاں لگی ہوں گی، ان کے دلوں کے حال کھول کر رکھ دیے، عمل واضح کر دیے گئے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو جب کوئی مشکل آتی ہے وہ رک جاتے ہیں، دین کا رستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جب کوئی آسانی آتی ہے، کوئی فائدہ ہونا ہوتا ہے دین کے ذریعے تو دین کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ اب اگر کسی کے عمل کو کھول کر بیان کر دیا جائے مثال کے ساتھ تو اس کو اچھا تھوڑی نہ لگے گا۔ تو ایسے لوگ جن کو قرآن کا حکم اپنے خلاف نظر آتا ہے، پھر وہ خود تو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ اس قرآن میں اعتراضات کرتے ہیں، شوشے چھوڑتے ہیں۔ شوشے مطلب بے بنیاد یا برہا چڑھا کر کوئی بات کرنا، ایسی بات جو صرف لوگوں کو متاثر یا پھر ڈسٹرب کرنے کے لیے کی جائے۔ بعض اوقات کوئی شخص ٹھیک ہوتا ہے لیکن وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کوئی شوشے نکالنے لگتے ہیں، کوئی ایسی باتیں پکڑنے لگتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی نہ کسی طرح اس کو بدنام کیا جائے، اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا کی جائے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کر رہے تھے، تو ان کو کیا کہا گیا تھا؟ یہ مجنون ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے۔ حالانکہ ان میں سے کوئی ایک خطاب ایسا نہیں تھا کہ جو آپ کے اوپر چسپا ہو سکتا ہو، کیونکہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے نا کہ آپ میں کوئی جنون کی کیفیت نہیں ہے۔ سب کھلی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ آپ نے 40 سال تک کوئی شعر نہیں کہا،
اور نہ ہی قرآن پاک شاعری کے معیار کا ہے، یہ تو اس سے بہت بلند ہے، ہر چیز سے بلند۔ سب کو پتا تھا کہ کاہن اور نجومی کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود جب کوئی اور بات آپ کے خلاف نہ کہنے کو ملی تو پھر اس طرح کے شوشے اڑانے لگے۔ تو یہ شروع سے ہی لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جس دلیل کا ان کے پاس جواب نہ ہو، جس چیز میں کوئی خامی ثابت نہ کر سکے، پھر اس کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی بیکار سی بات چسپا کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی انہوں نے قرآن کی قدر و قیمت کم کرنے کے لیے اعتراضات شروع کر دیے، تاکہ جب کوئی قرآن کی بات کرے تو وہ کہہ سکیں اچھا وہ قرآن جس میں مچھر کے بارے میں لکھا ہے، دیکھو اتنی بڑی کتاب ہے اللہ کی، اس میں مکھی کے بارے میں لکھا ہے، دیکھو اس میں کتے کے بارے میں بھی لکھا ہے، دیکھو اس میں گدھے کا ذکر بھی آتا ہے، دیکھو اس میں تو ہاتھی کے نام سے ایک صورت ہے، گائے کے نام سے ایک صورت ہے، کہہ سکتے ہیں نا لوگ۔ بظاہر دیکھنے میں تو یہ بات بالکل صحیح لگتی ہے کہ ہاں واقعی یہ سب کچھ تو ہے قرآن پاک میں، لیکن کسی نے کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ کیوں ہے، یہ سب کچھ کس کانٹیکسٹ میں کہا گیا ہے؟ کتے کا حال کس کے اوپر آتا ہے، اور گدھا کس کو کہا گیا، اور ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور گائے جس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو جھجک نہیں ہے کہ وہ مچھر یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال دے۔ کیوں؟ کیونکہ مثال کا مقصد چیز کا سائز نہیں ہوتا، مقصد اس سے ملنے والا سبق ہوتا ہے۔ مکھی کا ذکر سورۃ الحج میں آتا ہے تاکہ انسان کو بتایا جائے کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ توہین نہیں، یہ عقیدے کی اصلاح ہے۔ ہاتھی کا ذکر سورۃ الفیل میں آتا ہے کہ جب دنیا کی سب سے بڑی ظاہری طاقت اللہ کے گھر کو گرانے آئی تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے پرندوں کے ذریعے انہیں مٹا دیا، یہ قدرت کا اظہار ہے۔ گائے کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہے جہاں بنی اسرائیل نے سیدھا حکم ماننے کی بجائے حجت بازی شروع کر دی، اس لیے سورت کا نام البقرہ رکھ دیا گیا تاکہ یاد رہے کہ دین میں ضد اور بے تکے سوالات انسان کو کہاں لے جاتے ہیں۔ کتے کی مثال سورۃ الاعراف میں ہے، اس شخص کے لیے جسے علم ملا لیکن اس نے دنیا کو چوز کیا۔ گدھے کی مثال سورۃ الجمعہ میں ہے، جو کتاب اٹھائے پھرتا ہے بوجھ کی طرح لیکن عمل نہیں کرتا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں کہ قرآن میں مچھر کا ذکر کیوں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب حق سامنے آتا ہے تو دل اسے قبول کرتا ہے یا اس پر حجت بازی کرتا ہے۔ ایمان والے کہتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور جن کے دل میں فسق ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا مراد لی؟ یاد رکھیے قرآن ہر مثال سے ہدایت دیتا ہے، کیونکہ ایک مثال سے بات زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے نا، لیکن ہدایت اسی کو ملتی ہے جو طالب حق ہو، سائز چھوٹا ہو یا بڑا۔ جب رب بولتا ہے تو ہر لفظ عظیم ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز حقیر ہے، ہر چیز کا ایک مقام ہے، یا ان کی کوئی مثال قرآن میں دی گئی تو بات فضول ہو گئی؟ ہرگز نہیں، یہ تو تم کم علم ہو، کم عقل ہو، اسی لیے تم یہ شوشے بازی کرتے ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو تو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ بصیرت رکھتے ہیں کہ یہ بالکل حق ہے، یہ قرآن سچ ہے، یہ بات بالکل حق ہے، اس کو بھیجنے والا بالکل حق ہے۔ جیسے وہ تہجد میں دعائیں پڑھتے ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے تو اس میں ہر چیز کے حق ہونے کا ہم اظہار کرتے ہیں نا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ ایمان والے خوب جانتے ہیں کہ یہ بالکل حق ہے، سچ ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے جو بات بھی بیان کی گئی ہے، اور جو مانتے نہیں، انکار کرنے والے ہیں، انہی کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، وہ کم عقل ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں قرآن پڑھ کر یا کوئی مثال پڑھ کر، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان کی بیماری میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے ایک صحت مند انسان جب آئلی کھانا کھاتا ہے یا نمک زیادہ کھا لیتا ہے یا سٹریس لے لیتا ہے وہ پھر بھی زندہ رہتا ہے؟ اس کے برعکس جس کو ہارٹ پرابلم ہوتی ہے، جس کا دل کمزور ہوتا ہے، اس کے لیے وہی چیزیں زہر بن جاتی ہیں۔ مسئلہ کھانے کا نہیں ہوتا، مسئلہ دل کی حالت کا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کی مثالیں ہوتی ہیں۔ ایک دل جو زندہ ہو وہ مچھر کی مثال سے بھی ہدایت لے لیتا ہے، اور ایک دل جو بیمار ہو وہ ہاتھی کی مثال پر بھی حجت بازی کرتا ہے۔ قرآن سیم ہے، مثال سیم ہے، الفاظ سیم ہے، فرق صرف دل کی حالت کا ہے۔ جس طرح کارڈیولوجسٹ کہتا ہے اپنے ہارٹ کا خیال رکھو ورنہ نارمل چیز بھی جان لے سکتی ہے،
اسی طرح اپنے دل کا آپ خیال رکھیں، اپنے دل کو آپ زندہ رکھیں، ورنہ ہدایت بھی فتنہ لگنے لگے گی۔ اسی لیے اصل سوال یہ نہیں ہے کہ مثال چھوٹی کیوں ہے، اصل سوال یہ ہے میرا دل زندہ ہے یا بیمار؟ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب۔ ان کا مسئلہ مچھر نہیں تھا، ان کا مسئلہ تکبر تھا۔ جب دل میں کبر آ جاتا ہے تو انسان چھوٹی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ لوگ شرماتے ہیں چھوٹی بات ماننے سے، سمپل اگزامپل دینے سے، بیسک ٹروتھ ایکسیپٹ کرنے سے۔ لیکن حق چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، حق حق ہوتا ہے۔ اللہ جواب دیتے ہیں ان اللہ لا یستحیی، اللہ نہیں شرماتا، اللہ کو تمہارے اپروول کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو اگر مچھر سے سمجھانا ہوگا تو وہ مچھر سے سمجھائے گا۔ اللہ چاہے تو مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی چھوٹی یا حقیر چیز کی۔ قرآن کی مثال تمہارے انٹلیکچوئل انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوتی، تمہاری اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ اگر تم اصلاح نہیں چاہتے تو تمہیں ہر مثال بیکار لگے گی۔ مچھر کیا ہے؟ اتنا چھوٹا کہ انگلیوں سے کچل دیا جائے، اتنا کمزور کہ ہوا اڑا دے، لیکن اپنے اندر وائرس کیری کرتا ہے، انسان کا خون چوستا ہے، رات کی نیند ہلا دیتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا پاورفل سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، ایک مچھر اس کی بے بسی ایکسپوز کر دیتا ہے۔ یہ مثال غرور توڑنے کی بھی ہے۔ نمرود کون تھا؟ ایک ظالم بادشاہ۔ روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا حکمران تھا، بہت طاقتور سلطنت، لشکر، دنیا کی پاور، لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ لیکن مسئلہ پاور نہیں ہوئی، مسئلہ تب آتا ہے جب پاور سے غرور پیدا ہو۔ اس نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 258 میں اس کا ذکر آئے گا۔ انشاءاللہ اگر زندگی صحت رہی تو اس کی ڈیٹیل وہاں دوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم کو تباہ کرنے کے لیے نہ تو فوج بھیجی، نہ تو طوفان بھیجا، نہ بجلی گرائی، اللہ نے ایک مچھر بھیجا، وہی مچھر جو آیت 26 میں مثال بنا۔ مچھر اس کے ناک یا کان سے اندر چلا گیا اور اس کے دماغ میں درد پیدا کرتا رہا۔ وہ اپنے سر پر جوتے مرواتا تھا تاکہ درد کم ہو۔ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا وہ ایک مچھر سے بے بس ہو گیا اور اسی حال میں مر گیا۔ نمرود کی پوری سلطنت ایک مچھر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تم خود کو طاقتور سمجھتے ہو، میں تمہیں اس چیز سے ہرا سکتا ہوں جسے تم اپنے ہاتھ سے اڑا دیتے ہو۔ اس کے علاوہ مچھر کا پیدا ہونا ایک حیرت انگیز سسٹم ہے، اس کا بھی ایک پورا لائف سائیکل ہوتا ہے۔ مچھر پانی پر انڈے دیتے ہیں، کبھی ایک ساتھ 100 سے 300 انڈے دیتا ہے۔ صرف ہلکا سا پانی، گٹر یا بالٹی یا جمع ہوا پانی بھی کافی ہے۔ انڈے سے کیڑا نکلتا ہے جو پانی میں رہتا ہے، وہ پانی کے اندر سانس نہیں لیتا، سطح پر آ کے سانس لیتا ہے، پھر وہ ٹرانسفارمیشن کے سٹیج سے گزرتا ہے، پھر وہ پر نکال کر اڑتا ہے۔ سوچیں اتنی چھوٹی سی مخلوق کا بھی لائف سائیکل آرگنائزڈ ہے، کیا یہ بے حکمت ہو سکتا ہے؟ مچھر کی قدرت کا شاہکار دیکھیں کہ مچھر کے پاس 6 ٹانگیں، 2 پر، کمپاؤنڈ آئیز یعنی 1000 آف لینزز ہوتے ہیں، موومنٹ بہت جلدی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، ہر ڈائریکشن سے چیز محسوس کر لیتے ہیں، ان کا ریئیکشن ٹائم بہت تیز ہوتا ہے، اسی وجہ سے مچھر کو ہم پکڑ نہیں سکتے۔ اینٹینا جو اسمیل ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، ہیٹ سینسرز جو انسان کے جسم کی گرمی محسوس کرتے ہیں، اور سب سے حیرت انگیز چیز اس کا سوئی جیسا منہ، وہ سادہ سوئی نہیں ہے، اس میں 6 مائکروسکوپک نیڈلز ہوتی ہیں، 2 سکن کو کٹ کرتی ہیں، 2 خون کو ڈھونڈتی ہیں، 1 سلائیوا انجیکٹ کرتی ہے جو بلڈ کو جمنے نہیں دیتی، 1 خون چوستی ہے۔ وہ خون کیسے ڈھونڈتا ہے؟ مچھر رینڈم بائٹ نہیں کرتا، وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہم سانس سے نکالتے ہیں، جسم کی گرمی، پسینے کی اسمیل، ڈیفرنٹ بلڈ ٹائپ اور خاص بات، صرف فیمیل مچھر خون پیتی ہے، میل مچھر صرف پلانٹ نیکٹر پیتا ہے۔ فیمیل کو خون کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ انڈے ڈیولپ کر سکے، یعنی وہ سروائیول اور ریپروڈکشن کے لیے ڈیزائن ہوئی ہے۔ اتنی چھوٹی مخلوق اور ڈیزائن اتنا کمپلیکس، پھر بھی انسان کہتا ہے کہ اس میں کوئی حکمت نہیں۔ اتنا چھوٹا مچھر اپنے اندر ملیریا، ڈینگی، شکنگوا، زکا جیسے وائرسز اور پیراسائٹس کیری کرتا ہے۔ ملیریا سے ہونے والی ڈیتھ کا اسٹیمیٹ ہر سال تقریباً 2 لاکھ سے 6 لاکھ تک ہوتا ہے۔
یہ اتنی سی مخلوق اتنی جان لیوا ثابت ہوتی ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو بظاہر حقیر نظر آتی ہے بڑی زبردست طاقت رکھتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب سوچئے انسان جس کو خود پر کتنا غرور ہے، ایک مچھر کے آگے وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں یہاں؟ یہ مثال صرف بائیولوجی نہیں ہے، یہ 5 روحانی لیسنز دے رہی ہے۔ نمبر 1، تکبر توڑنا۔ انسان اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایک مچھر بھی تمہاری بے بسی دکھا سکتا ہے، تمہارا سائز میٹر نہیں کرتا، قدرت میری ہے۔ نمبر 2، چھوٹی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ تمہارا گناہ چھوٹا ہو سکتا ہے مگر اس کا نتیجہ بڑا اور برا ہو سکتا ہے۔ جیسے چھوٹی سی غیبت، چھوٹا سا جھوٹ، چھوٹی سی ریا، مچھر چھوٹا ہوتا ہے مگر انفیکشن بڑا کرتا ہے۔ گناہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ نمبر 3، دل کی حالت ایکسپوز ہوتی ہے۔ ایمان والے کا دل، آیت کہتی ہے، جو ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وہ آرگیو نہیں کرتے، وہ مذاق نہیں اڑاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے رب نے مچھر کا ذکر کیا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے۔ ایمان والا ایکسپلینیشن سے پہلے تسلیم کرتا ہے۔ کفر کرنے والا کیا کہتا ہے؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا؟ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا؟ ان کا یہ سوال کرنا سیکھنے کے لیے نہیں ہوتا۔ ان کی ٹون میں تکبر اور دل میں ریزسٹنس ہوتی ہے۔ سیم آیت لیکن ڈیفرنٹ رزلٹ۔ ایک ہی قرآن، ایک ہی مثال، مگر ایک کا دل جھک جاتا ہے، ایک کا دل اور سخت ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ قرآن صرف کتاب نہیں، قرآن دل کا امتحان ہے۔ وہ دل کو بھی ٹیسٹ کرتا ہے۔ مسئلہ مثال کے ساتھ نہیں ہے، مسئلہ دل کے ساتھ ہے۔ نمبر 4، اللہ کی حکمت ہر چیز میں ہے۔ اللہ بتا رہا ہے میں چھوٹی چیز کو بھی نشانی بنا سکتا ہوں۔ تم نشانی کا سائز دیکھتے ہو؟ اللہ تمہاری عاجزی دیکھتا ہے کہ کون کتنا جھکتا ہے۔ وہ تمہارا دل دیکھ رہا ہے۔ سورۃ محمد آیت نمبر 24 میں آتا ہے، یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، یعنی یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ نمبر 5، ہڈن سسٹم۔ مچھر کے اندر ایک انویزیبل سسٹم چل رہا ہے۔ وائرس بھی انویزیبل ہوتا ہے نا اس کا، اسی طرح کئی گناہ بھی انویزیبل ہوتے ہیں، تکبر، جھوٹ، غیبت، مگر ان کے افیکٹ، ان کے اثرات زندگی پر نظر آتے ہیں، زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ وائرس کا تو پتہ ہے کہ ڈینگی، ملیریا زندگی کس حد تک مشکل اور حتیٰ کہ ختم کر سکتے ہیں، مگر انویزیبل گناہ زندگی کیسے برباد کرتے ہیں؟ سب سے پہلا نقصان باہر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا داغ لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ کرے تو صاف ہو جاتا ہے، اگر ریپیٹ کرے تو داغ بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے وائرس کا علاج کرواؤ گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ وہ بھی پھیلتا جائے گا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ اسی حالت میں مر جاؤ۔ تو پورا سسٹم ڈسٹرب کرتا ہے وہ۔ تکبر انویزیبل ہے لیکن اس کے ایفیکٹس دیکھیں۔ انسان نصیحت ایکسیپٹ نہیں کرتا، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی مدد رک جاتی ہے۔ تکبر جنت میں داخلہ تک روک سکتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی انویزیبل فیلنگ، اٹرنل لاس۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیں، جھوٹ بھی انویزیبل ہوتا ہے نا، محض دیکھا جائے تو صرف الفاظ ہے نا۔ جھوٹ چھوٹا لگتا ہے لیکن بھروسہ کھا جاتا ہے، اچھا کردار ختم کر دیتا ہے، رزق میں برکت چلی جاتی ہے۔ ایک جھوٹ پوری پرسنالٹی کو گرا دیتا ہے کیونکہ لوگ اس پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا۔ اسی طرح غیبت بھی انویزیبل ہوئی، صرف الفاظ ہوتے ہیں لیکن بھائی چارہ ٹوٹ جاتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، دل سخت ہوتے ہیں، روحانی گروتھ رک جاتی ہے، اور سب سے ڈینجرس بات، غیبت کا گناہ تب تک معاف نہیں ہوتا جب تک جس کے بارے میں کی ہے وہ معاف نہ کرے۔ یہ وائرس سیدھا آخرت کو افیکٹ کرتا ہے۔ جیسے مچھر کا پیراسائٹ خون کے ریڈ سیلز کو ڈسٹرائے کرتا ہے، ویسے گناہ روح کی انرجی کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، زندگی کا سکون کھا جاتے ہیں، رزق میں سے برکت کھا جاتے ہیں۔ یہ تھے 5 روحانی لیسنز۔ اس کے بعد دیکھیں، مچھر کا کاٹنا پہلے محسوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ سلائیوا انجیکٹ کرتا ہے جو اسکن کو ٹیمپرری نم کر دیتا ہے۔ بعد میں ریئیکشن ہوتا ہے، خارش، سوجن یا پھر بخار۔ ڈیمیج پہلے ہو چکا ہوتا ہے، فیل بعد میں ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ کرتے وقت دل نم ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف نہیں رہتا۔
اگر اللہ کا خوف ہو گناہ کرتے وقت تو کیا گناہ کرنے والا گناہ کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. لیکن گناہ گار کا دل نم ہو جاتا ہے. گناہ کر لیا، ڈیمیج ہو گیا، فیل بعد میں ہوگا. مچھر انسان کا خون پیتا ہے مگر فاسق اپنا ایمان خود کھا جاتا ہے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اللہ اس مثال سے بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے. قرآن کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرتا، مگر جس دل میں پہلے سے ہی بغاوت ہو قرآن اس بغاوت کو ایکسپوز کر دیتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. صرف فاسق گمراہ ہوتے ہیں. فاسق کون ہوتا ہے؟ وہ جو جانتا ہے، سمجھتا ہے لیکن پھر توڑ دیتا ہے. کیا توڑ دیتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ عربی میں فسق کا روٹ میننگ ہوتا ہے نکل جانا یا حدود توڑ کر باہر نکل جانا، یعنی جو اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہے اس سے باہر نکل جانا. تو جب میں نے کہا کہ فاسق توڑ دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا عہد، اللہ کی حدود، حق مان لینے کا وعدہ، اپنے ضمیر کی آواز توڑ دیتا ہے. یعنی وہ جانتا ہے کہ یہ صحیح ہے، سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا. یہ ہے توڑنا. مثال کے طور پر اگر کوئی انسان اسلام کی بیسک ٹیچنگز کو جانتا ہے کہ جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، تکبر گناہ ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں اپنی مرضی کروں گا، مجھے فرق نہیں پڑتا، تو یہ اگنورنس نہیں ہے، یہ ریبیلین ہے. یعنی یہ جہالت نہیں ہے، یہ بغاوت ہے. جہالت کیا ہے؟ انسان کو پتہ ہی نہیں، اسے سکھایا ہی نہیں گیا، اس نے سنا نہیں، یہ جہالت ہے. اس میں انسان سیکھ سکتا ہے. بغاوت کیا ہے؟ کہ انسان جانتا ہے، اسے دلیل مل چکی ہے، دل کے اندر سچ کو پہچان بھی چکا ہے، مگر تکبر کہتا ہے کہ میں نہیں جھکوں گا. یہ بغاوت ہے. قرآن کسی جاہل کو گمراہ نہیں کرتا، فاسق کو کرتا ہے. کیونکہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آئی، پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. ریئل لائف ایگزامپل سے سمجھاؤں تو سوچیں ایک ڈاکٹر مریض کو کہتا ہے کہ یہ چیز مت کھاؤ ورنہ ڈائبٹیز بڑھ جائے گی. مریض جانتا ہے، رپورٹ دیکھ چکا ہے، سمجھتا ہے، پھر کہتا ہے مجھے نہیں پرواہ، اور وہی کھاتا ہے جس سے منع کیا گیا. اب اگر حالت خراب ہوتی ہے تو یہ اگنورنس نہیں ہے، یہ سیلف ڈسٹرکشن ہے. فاسق وہ ہے جو گناہ کو جسٹیفائی کرے اور حق کو ریجیکٹ کرے. پرابلم لیک آف نالج نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ دل سچ کے سامنے جھکنا ہی نہیں چاہتا. اور جب دل جھکنا بند کر دے تو ہدایت اندر کیسے جائے گی؟ وہ تو نہیں جا سکتی. پھر دل سٹیٹک نہیں ہوتا، یا تو وہ نرم ہو رہا ہے یا تو وہ سخت ہو رہا ہے، اس کے بیچ کا کچھ نہیں ہے. تو اپنے دل کو نرم رکھنے کے لیے دعائیں کریں، سیلف چیک رکھیں، اپنا محاسبہ کریں اور گناہ پر فوری توبہ کر کے اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. یہ قرآن، یہ ہدایت وہ چیز ہے جو آپ کو طلب کے مطابق ملے گی. جتنے آپ سچے ہوں گے اس کو لینے میں، اتنی ہی زیادہ آپ کو ملتی چلی جائے گی. کیونکہ جب آپ کے دل میں طلب ہوگی کہ یا اللہ میں نے سیکھنا ہے، بس مجھے ہر قیمت پر اس کو سیکھنا ہے، پانا ہے، مجھے لینا ہے، تو اللہ بھی ویسے دروازے کھولتے چلے جائیں گے. اور اگر آپ ڈاماڈول ہوئے، مشکل آئی تو رک گئے، آسانی ہوئی تو چل پڑے، تو پھر تو بات نہیں بنے گی نا. اس کتاب کا علم پانے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ سچا ہونا پڑے گا، اپنے اندر طرف لانی پڑے گی کہ یا اللہ مجھے بس یہ دے دیں، تو ہر چیز سمجھ میں آتی جائے گی اور مزید راستے کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. سورۃ المریم آیت نمبر 76 میں آتا ہے، جو لوگ ہدایت پر چل پڑے ہیں اللہ ان کی ہدایت اور بڑھا دیتا ہے. یعنی جو بندہ پہلا قدم لیتا ہے اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ اس کی رہنمائی اور صاف کر دیتا ہے. جتنی طلب ہوگی اتنی زیادہ دیتا چلا جائے گا. جہاں چاہت ہوتی ہے نا، وہاں انسان ہر طرح کی قربانی کر لیتا ہے. وہاں انسان اپنی نیند چھوڑ دیتا ہے، کھانا چھوڑ دیتا ہے، وہاں اپنے دل کی پسندیدہ چیزیں چھوڑ سکتا ہے. سب کچھ چھوڑ سکتا ہے اس کے لیے. نہ صرف چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے بلکہ اس کے راستے میں آنے والی تکلیفوں کو بھی کھندہ پیشانی سے لیتا رہتا ہے. یعنی صبر، یقین اور اللہ پر توکل کر کے ایکسیپٹ کرتا ہے ان چیزوں کو، شکوہ نہیں کرتا. کیونکہ زمین پہ یہ سب سے قیمتی چیز ہے نا، یہ کلام ہے، ہمارے اللہ پاک کا کلام. یہ سب سے بہترین چیز ہے، سب سے قیمتی. اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہترین چیز ہے اللہ تعالیٰ کا کلام. اب اگر اس سے کم چیزوں کے پیچھے آپ بھاگیں گے، اس کی پرواہ نہیں کریں گے، اس کو پیچھے رکھ دیں گے کہ جب وقت ملے گا زندگی میں تو کر لیں گے، پھر اس طرح تو یہ پیچھے سے پیچھے چلا جاتا ہے.
پھر رہ ہی جاتا ہے، پھر خالی ہاتھ ہی آگے جاتے ہیں۔ قیمتی ترین چیز ہے یہ سونے چاندی مال و دولت دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے جو انسان جمع کر رہا ہے۔ جو اس کی قدر و قیمت پہچانے گا، جو اس کی طلب رکھے گا، اللہ ضرور اس کے لیے راستے کھولے گا انشاءاللہ۔ اب اگلی آیت میں مزید فاسقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی یہ وہ شخص ہے جو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اللہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ فاسق۔ ہر انسان کا سفر دنیا سے پہلے شروع ہوا تھا۔ ہر روح، ہر کریشن ایک خاموش عہد سے جڑی ہوئی ہے اپنے رب سے۔ ہر روح نے دنیا میں آنے سے پہلے ایک وعدہ کیا تھا اللہ سے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، ہم صرف تیرے بندے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت 172 میں اس کا ریفرنس ہے۔ یہی ہے وہ عالم برزخ کا عہد جہاں انسان اور ہر روح نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی اٹرنل کمٹمنٹ تسلیم کی۔ یہ وعدہ صرف ایک لفظ یا ریچول نہیں تھا، بلکہ روح کا اپنے رب سے پہلا رشتہ تھا جسے ہر انسان نے اپنے ایسنس میں ایکسیپٹ کیا۔ پھر انسان دنیا میں آیا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیج کر ہم سے وہ وعدہ پکا کرا لیا۔ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسے مضبوط کیا۔ اب لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم اللہ کو الہ ماننے کی بجائے اپنے نفس کو الہ مانے ہوئے ہیں، اللہ کی باتیں ماننے کی بجائے اپنے دل کی باتیں مان رہے ہیں۔ تو یہ وعدہ توڑنا نہ ہوا؟ عہد ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں کس چیز کو؟ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جسے اللہ نے جوڑ کر رکھنے کا حکم دیا تھا۔ کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا؟ نمبر 1، اللہ سے تعلق۔ اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں جیسے ان کی زندگی میں خدا کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، ایسے تعلق توڑتے ہیں۔ ان کے فیصلے خدا کے حکم کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ کوئی کام کرنا ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ میرا دل کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے جو سب سے پہلے منع کیا، سب سے پہلا پوائنٹ دیا، وہ تھا اپنے رب سے رشتہ مت توڑنا۔ یعنی سب سے پہلے انسان کو یہ سمجھایا گیا کہ اگر تم اپنے ایمان اور اللہ کے عہد کو توڑو گے تو سب کچھ، ہر چیز بے معنی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صرف ایمان کا عہد نہیں، بلکہ ہر چیز جو تمہارے لیے ٹرسٹ اور رسپانسبلٹی کے ساتھ جوڑی گئی ہے، اسے توڑنا منع ہے۔ ہر رشتہ، ہر امانت، ہر کنیکشن انسان کے لیے ایک ٹیسٹ ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ رشتوں کو کاٹتے ہیں، انسانی تعلقات میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا کہا، امر اللہ بہ ان یوصل، وہ کیا کرتے ہیں؟ اسے کاٹ دیتے ہیں۔ رشتہ دار اور والدین کا حق جو جوڑنے کا حکم ہے، توڑنا منع ہے۔ سب سے پہلا اور کلوز کنیکشن انسان کے لیے فیملی کا ہوتا ہے۔ یہ صرف بایولوجیکل ریلیشن نہیں، یہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ والدین کو نظر انداز کرنا، ان کے حق کو ڈینائی کرنا، ان کے ساتھ ڈس رسپیکٹ یا انجسٹس کرنا، جیسے ایک ایڈلٹ اپنے پیرنٹس کو سپورٹ نہ کرے، ان کے حق کو اگنور کرے یا گھر کا ماحول ٹاکسک بنائے، یہ ہے توڑنا۔ یہ صرف ورلڈلی امپیکٹ نہیں، یہ اسپریچول امپیکٹ بھی ہے۔ جو انسان اپنے والدین اور فیملی کا حق اگنور کرتا ہے، اس کی زندگی کا کور اسینس، یعنی وہ حصہ جو دنیا سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ تھا، اور وہ والا وعدہ بھی کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سوسائٹی اور پروفیشنل لائف میں جو کانٹریکٹس، ایگریمنٹس اور ٹرسٹ سوسائٹی نے دیا، ان کو توڑنا منع ہے۔ یعنی ڈس آنیسٹی، فراڈ، چیٹنگ، کانٹریکٹس میں دھوکہ، انفیئر پریکٹسز منع ہے۔ یعنی آپ نے کسی کمپنی میں کام کیا اور کلائنٹ کو دھوکہ دیا، یہ آپ نے اپنے کولیگ کے ساتھ انفیئر بیہیویئر کیا۔ شروع میں چھوٹی لگتی ہے، مگر آہستہ آہستہ سسٹم کولیپس کی طرف جاتا ہے۔ وہی بات ہو گئی نا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ کون فساد کرتے ہیں؟ فاسق، خاسرون، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ اگر ڈرتے ہوتے تو کیا فساد کرتے؟ اللہ سے رشتہ توڑنے والے، فیملی اور سوشل ٹرسٹ توڑنے والے، ایسے شخص کا نصیحت قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ وہ کچھ کرنا نہیں چاہتا، کوئی کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا، کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا، اپنے آپ کو کسی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، لہذا وہ ان سارے کام کو بیکار سمجھتا ہے، اور جو کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں کرنے دیتا۔ فساد پھیلاتا ہے۔ فساد کیا ہے؟
اچھے بھلے کام میں بگاڑ پیدا کرنا، مثلاً آپ وقت نکال رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، اپنی اصلاح کر رہے ہیں، کسی کو سکھانا چاہتے ہیں، کسی اور کی اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ مسلمون ہے نا، اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب کوئی بیچ میں آ کر شوشے چھوڑ جائے کہ وہ جو پڑھاتی ہے وہ تو یہ کرتی ہے، وہ جو سیکھتے ہیں وہ فلاں ایسے ہیں، جو کام کرتا ہے وہ ویسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ بدزن ہو، آپ اصلاح کا کام نہ کرتے ہو نہ کرنے دیتے ہو، فساد پھیلانا ہوا نا۔ یا تو پھر خود کر لیں، کیونکہ یہ تو ایک ذمہ داری ہے۔ طالب العلم فریضۃ، علم حاصل کرنا فرض ہے، ذمہ داری ہے، آپ خود کر لیں۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو جو کوئی کر رہا ہے اسے کام کرنے دیں، کیوں خرابی پیدا کرتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں فساد کرتے ہیں، خود نہ اللہ کی پرواہ نہ بندوں کی، اور جو پرواہ کرے اس کے کام میں تنقیدیں، الزام تراشی، تاکہ فساد پیدا ہو جائے اور وہ کام رک جائے، رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ تو یہ کن کا کام ہوتا ہے؟ جو فاسق ہوتے ہیں، جو خود اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، خود نافرمان ہیں، خود کچھ نہیں کرتے، کوئی اور کرے اسے بھی نہیں کرنے دیتے۔ اللہ ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ آیت 16 کا یہی موضوع تھا نا کہ کس کو ہدایت نہیں ملتی؟ وہ جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ اور اس سے پچھلی آیت بھی جن میں انہی لوگوں کا ذکر ہے، ان کا طرز عمل یہ ہے کہ نہ ان کو اللہ کی پرواہ ہے نہ بندوں کی پرواہ ہے، اور ہر اچھے کام میں وہ اصلاح کی بجائے، مدد اور سپورٹ کی بجائے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انجام کیا ہے ایسے لوگوں کا؟ اولئک ھم الخاسرون، ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیوں؟ قرآن پاک میں سورۃ الرعد آیت نمبر 25 میں آتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے ملا دیا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کا بہت برا گھر ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فساد کرنے سے صرف ایک انڈیویجول کا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ سسٹم میں، سوسائٹی میں، انوائرمنٹ میں ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے۔ مطلب ایک کام یا فیصلے کا دور تک اثرات جاتے ہیں۔ جیسے آپ پانی میں ایک پتھر پھینکو، ایک چھوٹا ریپل سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ پورے پانی میں افیکٹ ہوتا ہے، لہریں دور تک پھیلتی ہیں۔ امیجن کریں۔ اسی طرح ویسے ہی انسان کا ایکشن جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو، صرف اس انسان کو نہیں بلکہ فیملی، سوسائٹی، انوائرمنٹ اور آخرت کو بھی افیکٹ کرتا ہے۔ یہی وہ نقصان ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولئک ھم الخاسرون، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سیلف اسیسمنٹ کریں، اپنا محاسبہ کریں ذرا۔ کیا میرا دل، ایمان اور عمل ایک ہی ڈائریکشن میں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا ہم اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا میرا دین حالات کا محتاج ہے؟ آسانی آئی تو پیروی کی، مشکل آئی تو رک گئی۔ اپنا کمفرٹ دیکھ کر عمل کرتے ہیں یا حالات جیسے بھی ہو حکم کی تکمیل کرتے ہی کرتے ہیں؟ پھر میں نے والدین کی ذمہ داری نظر انداز تو نہیں کی، سوسائٹی اور پروفیشنل ٹرسٹ میں ڈس اونیسٹ تو نہیں ہے، اللہ کی کسی کریشن کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کی؟ دیکھیے، سیلف اسیسمنٹ سیلف کرٹیک نہیں ہے، یہ ایک روحانی موقع ہے۔ اگر انسان سیلف اسیسمنٹ کرتا ہے، اپنی غلطی کو سمجھتا ہے، توبہ کر کے اصلاح کر سکتا ہے۔ اگر نظر انداز کرتا ہے، انکنسسٹنسی نارمل لگتی ہے، آہستہ آہستہ فاسق یعنی نقصان اٹھانے والا بن جاتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔